بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا صدق اللہ العظیم۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو تو ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے۔ معزز حضرات، قرآن پاک کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم میں سے بہت لوگوں نے قرآن پاک کو سنا ہے، سنایا ہے، گھروں میں پڑھا گیا ہے، اور کارخانوں میں بھی سنانا ہوا ہے۔ یہ قرآن والا مہینہ ہے، اس میں قرآن سنانے کی مصروفیت رہی، اور بحمدہ تعالی ہم لوگ قرآن سمجھنے میں اپنا وقت لگا رہے تھے، اور بہت سی باتیں ہمارے علم میں آئیں، اور ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ قرآن پاک کی نسبت سے حاصل ہوا۔ گزشتہ تاخیرات میں منافقین کے جو حالات تھے اس کو بیان کیا گیا۔ منافقین مسلمانوں کے سخت دشمن، اسلام کے خلاف ان کی ذہنیت، اور وہ یہودیوں سے، کفار سے، مشرکین سے اپنے روابط بڑھاتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے لگے، اور وہ ایسی باتوں کی طرف مسلمانوں کو لے جاتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے وہ قیمتی ایمانی دولت ان کی مجروح ہو جاتی ہے، یا اس میں سمجھے کمی واقع ہو کر ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر کر دیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے، مجھے گزشتہ بھی اسی آیت کو تلاوت کیا تھا، اس کی کچھ باتیں رہ گئی تھی جس کو میں آج آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کہ کفار کیا کرتے ہیں کہ کافروں کو اپنا دوست، منافقین کیا کرتے ہیں کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین سے مسلمانوں کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں کفر ہے، یہاں ایمان اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پالیٹکس ہو سکتی ہے، افطار کی دعوتیں کھا لے سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ جا سکتے ہیں، بزنس کر لے سکتے ہیں، جی
اور ریل میں سفر کر لے سکتے ہیں، بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں، یہ معاملات الگ ہیں، ان کو معاملات کہا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے آپسی ضروریات کہا جاتا ہے۔ مگر جہاں ایمان اور کفر کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں کسی بھی اعتبار سے کافر اور مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کفر کی وجہ سے ان میں ظلمت اور ایمان والوں میں ایمان کی وجہ سے نور ہے۔ نور اور اندھیرا دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اب یہ اجالا ہے، نور ہے، یہ روشنی ہے، اب اس کو بجھا دیں گے تو کیا آئے گا؟ اندھیرا آئے گا۔ جب اس کو سلگا دیے روشنی آ گئی، اندھیرا چلا گیا۔ تو ایسے ہی کفر اور شرک والے جو ہیں، یہ کیا مثال ہے ان کی؟ اندھیرے کی سی مثال ہے، اور یہ ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ روشنی کی سی مثال ہے۔ اب یہ روشنی اور یہ ظلمت، یہ دونوں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ان کے دل کفر کی وجہ سے بجھ گئے ہیں، اور ایمان والوں کے دل ایمان کی وجہ سے روشن۔ کفر اور ایمان دونوں ایک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بیچ میں ایک طبقہ ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ کرٹیسائز میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا، کہیں کوئی ان کے خلاف بولنا، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا۔ قرآن جو بول رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور قرآن کھول کے رکھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن ہمارے سامنے، اس کے بعد بھی آپ جا کر اٹھا کے تفسیر پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لے سکتے ہیں، اگر کوئی بات ہے تو میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جماعت کفر کی ہے اور ایک جماعت ایمان کی، کافر اور مشرکین ایک طرف اور ایمان والے ایک طرف، یہ دونوں، ان دونوں میں ایک تیسرا طبقہ ہے، ایک تیسرا گروپ ہے جو ادھر کو بھی راضی کرتا ہے اور ادھر بھی پالیسی کرتا ہے۔ ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم تو آپ کلمہ پڑھ لیے، ہم سب آپ بھائی بھائی ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم نماز میں بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، دین میں بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ سب ایک ہیں۔ جب کفار کے پاس جاتے ہیں، ارے کیا بھائی، ان کے پاس ہم گئے نہیں، ذرا ٹٹولنے کے لیے گئے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے، ہم تو باپ دادا کے طریقے پر برابر آئی، تو ادھر بھی جاتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ تیسرا طبقہ ہے، جس پر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس طبقے کو نہ ادھر بھلا ہونے والا ہے نہ ادھر بھلا ہونے والا ہے، اس سے سراپا نقصان انہی کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو جو دوست بنا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ واضح بات ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو کافر کو دوست بنانے والا کافر کو دوست بنا لیا، مسلمان کافر سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے والے ہیں؟ یہ منافق۔ اس میں کسی قسم کی بات ہو نہیں سکتی، کوئی رعایت نہیں ہے، پولیٹیکل طور پر بھی، تجارت کے طور پر بھی، ملکی طور پر بھی، بین الاقوامی انٹرنیشنل طور پر بھی، سمجھے، کسی بھی حالت میں نور اور ظلمت ایک طرف نہیں ہو سکتے، مل کر نہیں رہ سکتے۔ اب ان کے ساتھ جو پالیسی کرتے ہوئے جاتے ہیں مسلمان کا نام لے کر کے، یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے جو دوستی کرتے، مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ قرآن خود پوچھتا ہے کیا مقصد ہے ان کا؟ یہی نا کہ ان سے عزت پا لینا، یہی مقصد ہے نا کہ کچھ دولت پا لینا، یہی مقصد ہے نا کہ کچھ نام کر لینا۔ عزت کے لیے مسلمانوں کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ میں رہتے ہیں،
سمجھے؟ یہ پالیسی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد پھر ان سے ملنے کی کیا ضرورت؟ کیوں یہ پالیسی ہے؟ نہیں ہمیں ملک میں رہتے ہیں، ہمیں پالیٹکس کرنا ہے، وہ کرنا، کر لو بابا پالیٹکس اپنی جگہ، مگر پالیٹکس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوگا تو اس کا اثر ایمان پر پڑے گا۔ کس پر پڑے گا؟ ایمان پر پڑے گا، اور پڑے ہوئے اثرات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں آ کر کے کہ آپ میں ایجوکیشن نہیں، آپ مسلمانوں کو آ کر، مسلم لیڈر ہی مسلمانوں کو آ کر کہتا ہے ارے تم بیکار کہتے ہیں، کیا کام کیا، کیا ہے تمہارا محلے کیسے، تمہارے محلے کیسے، تمہارے گلیاں کیسے، تمہارا ماحول کیسا، تم بالکل پسماندہ لوگ ہو۔ یہ ہم کو کہیں کو آ کر بولتے ہیں بابا آپ ایم ایل اے بنے ہیں، آپ کاؤنسلر بنے، آپ کا کام ہے گلی پاک کرانا، آپ کا کام ہے نالے پاک کرانا، آپ کا کام ہے نل ڈلوانا، آپ کا کام ہے کچرا اگر بھر گیا ہے تو اسے صاف کرانا، آپ کا کام ہے، الٹا ہم کو کیوں کہتے ہیں؟ تو کیا مطلب؟ اس طریقے سے ہم کو بتا کر ان کی نظروں میں یہ بتانا کہ ہمارے لوگوں کو بھی دیکھو میں کیسا بن گیا۔ تو کسی بھی طریقے سے ایک مثال میں موجودہ حالات کے اعتبار سے دے رہا ہوں، ورنہ مثالیں بہت سی ہیں، موجودہ حالات کے اعتبار سے میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ حقیقت میں کیا ہے، وہ کیوں جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد، مسلمانوں میں شامل ہو جانے کے بعد پھر ان کے ساتھ کیوں تال میل کرتے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے ان سے، بول رہا ہے یہی نا کہ وہاں کیا ملے گی؟ عزت، نام ملے گا، سیٹ ملے گی، کرسی ملے گی، یہی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے معلوم ہونا چاہیے ان سب کو، کیا فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، عزت کو لے، عزت کی خاطر ان کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے ہاں عزت سمجھ کر ان سے عزت پاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے۔ تم ایمان لا لیے، کلمہ پڑھ کر اللہ کے خاص بندوں میں آ گئے، کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت میں آ گئے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے، وہی معز حقیقی ہے، وہی عزیز ہے، وہی عزت دینے والا ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس جب عزت ہے تو غیروں کے پاس کیوں عزت مانگتے؟ تو یہ عذاب ہے تمہارے اوپر، یہ عتاب ہے رب کا کہ رب کو چھوڑ کر غیر کے پاس گئے۔ اور جتنے لوگ اللہ کے محبوب بندوں سے دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو یہ سب اللہ والوں کے پاس جانا منع کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کو جا کے سلام کرنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اب آپ اٹھا لیجیے، تاریخ دیکھ لیجیے، میں جو پکچر بتا رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں سیریل لا رہا ہوں، اس سیریل کو ادھر جا کے دیکھ لیجیے کہ جو لوگ اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں وہ لوگ نیتاؤں کے پیچھے، غیروں کے پیچھے یجمان کہتے ہوئے، ججمان کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہاں عزت نہیں ملے گی، عزت اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے، تم اللہ وعد، تم فقیر بھی ہو تو اللہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ ایمان، ایمان کی وجہ سے غریب کی عزت رب کی بارگاہ میں، ایمان کی وجہ سے گناہ گار ہے اس کی بھی عزت اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ گناہ گار ہے تو کل معافی مانگ لے گا، کل توبہ کر لے گا، مگر ایمان اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہے۔ عزت اللہ اس کو دیتا ہے، عزت ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، ایمان پر قائم رہنے سے عزت ملتی رہے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو کیا کیا؟ عزت سب اللہ کی، سمجھ میں آنے کی بات ہے؟ عزت اللہ کے پاس۔ اب وہ عزت جو ہے زائد کو کہنے، کسی مومن کو
کسی ولی کو، کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی حاجی کو، کسی نمازی کو جو عزت مل جاتی ہے، وہ عزت اس کی ذاتی نہیں ہے. عالم کی عزت اس کی ذاتی نہیں ہے. حاجی صاحب کی عزت ذاتی نہیں ہے. حاجی صاحب جانے سے پہلے کیا تھے سب کو معلوم. اب جا کر آنے کے بعد کیا کرتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، مگر جاتے وقت میں جو کرے تھے بھول جاتے ہیں. پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں. سمجھے بات؟ تو عرض کر رہا تھا کہ عزت، حاجی صاحب کی عزت ان کی ذاتی نہیں، مولانا کی عزت ہماری ذاتی نہیں، حافظ صاحب کی عزت ان کی ذاتی نہیں. سمجھے؟ اب یہ اللہ جو عزیز ہے، اللہ جو معز ہے، وہ اپنی عزت ڈائریکٹ حاجی صاحب کو نہیں دیتا، ڈائریکٹ حافظ صاحب کو نہیں دیتا، ڈائریکٹ نمازی صاحب کو نہیں دیتا. وہ اپنی شان معزی کی تجلی سرکار پر ڈالتا ہے. شان معزی کی تجلی سرکار کو عطا کرتا ہے، اور سرکار اپنے کرم سے جو اپنا ہے اس کو عزت سے نواز دے. نہیں ہضم ہو رہی ہے نا یہ بات، تو ہضم کرتا سمجھے، ہضم ہوئی جیسی بات کرتا. سب عزت کس کو دیا؟ حضور کو دے دیا. اب حضور سب کو دے دیے جی. اب حضور کو کیوں دے دیا؟ محبوب آپ جس کو چاہیں دے دیں، جس کو آپ چاہیں دے دیں. اب کیسے دیے؟ اب حضور اسی کو دیں گے جو آپ پر ایمان لایا. حضور اسی کو عزت سے نوازیں گے جو آپ پر ایمان لایا ہے. اب ایمان لانے والے کو عزت دینے کے لیے حضور کے پاس بہانے ہیں. خدا کی عزت نبی بانٹ رہے ہیں، بہانہ کیا ہے؟ حاجی صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کہاں بلا لیے؟ حج کو بلا لیے، کعبہ دیکھ لے، میرا دربار دیکھ لے. واپس آ جانے کے بعد اب مرنے تک کیا ہو گئے؟ حاجی صاحب. حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں تھا. اب ایسے کو کیا کیا؟ حفظ کی توفیق ہو گئی، حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین ہو گیا. تو حفظ و علم کے صدقے میں حضور اس کو عزت عطا فرمایا. تو ہمارے پاس جو بھی عزت ہمیں ملی، حاجی صاحب ہو، صدر صاحب ہو، متولی صاحب ہو، یا نمازی صاحب ہو، یا سمجھے حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، شاہ صاحب ہو، جو بھی ہے، اگر آپ کا شیخ آپ کو شاہ نہ بنایا ہوتا تو آپ کی عزت کون کرنے والا؟ کوئی عزت نہیں کرتا. آپ کو کیا پکارنے لگے؟ شاہ صاحب پکار. شفیق نام کے سے پکارنے والے نہیں. آپ جو بھی ملتے کیسا صاحب اچھے، کیا شاہ صاحب اچھے. مکی شاہ کو محی الدین پکارنے والے کوئی نہیں. ان کا نام محی الدین ہے، معلوم ہے کسی کو؟ نہیں. کیا معلوم ہے نام؟ مکی شاہ. مکی شاہ. یہ مکی شاہ کا، اگر مکی شاہ کا خطاب شیخ محترم نہ دیے ہوتے تو یہ مکی شاہ، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے. تو معلوم ہے مرتبے حق کے طرف سے ملتے ہیں. تو ادھر ادھر آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ اے ایمان والو، تم ادھر ادھر عزت ڈھونڈنے مت جاؤ، یہ کے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ، عزت خود تمہارے ختم ہو. بلبل بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد کی، سمجھے کی ذہنیت کام نہیں کرنے والی. سمجھے غریب ہے، پھلی بیچتا ہے بنگلور کی زبان میں، ایمان والا ہے اس کی بھی عزت. اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے پاس سے پھلی لے کر پیسہ دے کے جاتا ہے. تو کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے ایمان والو، عزت تم ادھر ادھر مت ڈھونڈو. اب یہ ڈھونڈ
منافقین کی علامت بتا دی گئی. اب اس علامت کو سامنے رکھ کر جو ایسا کرتا ہے وہ ویسا ہے، یہ فیصلہ کر لیجئے. ہم کو جو ہے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیارا بیان ہے رب ذوالجلال کا. اے مولا تیرے بیان کے میں صدقے جاؤں. قرآن کے نازل کرنے والے، تیرے قرآن کے نازل کرنے پہ میں قربان جاؤں. کیا باتیں بتا رہا ہے مولا. آج تک ہم ان باتوں کو سمجھنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم کو صرف فکر اس بات کی ہے کہ اپنی دنیا بن جائے، اپنا گھر بن جائے، اپنا قبیلہ بن جائے، اپنی کائنات بن جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ارے یہ سب میرا بنایا ہوا ہے، اس کے بنانے کی فکر میں کیوں لگا ہوا؟ یہ میرا بنایا ہوا ہے. یہ آسمان میرا بنایا ہوا، یہ زمین میرا بنایا ہوا، یہ چاند و سورج میرے بنائے، یہ سب میں ہی بنایا ہوں. اس کے پیچھے کیوں اپنا وقت برباد کر رہا ہے؟ میں نے تجھے دنیا میں بھیج کر محبوب کی نسبت سے قرآن دے کر پیغام دے دیا. دنیا کو بنانا چھوڑ کر اپنے دل کو بنانا شروع کر. دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے، میرے آقا نعمت فرما دے. دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے، دنیا تو بنائی حق کی ہے. دل کو تو موافق کر لے گا، تھوڑا ہی رہا سب ہو بھی گیا. دل بنانا اس دنیا میں کیا کے لیے آئے؟ دل بنانے کے لیے. دل بنانے کے لیے دنیا میں آئے بولے تو دل بانٹتے پھرتا ہے. میں دے لینا تمہارا دل، اور میرا دل دے. پھر وہ اور ایک ملتی، ارے میرے دل میں تمہارے سوا خواہش نہیں کوئی، اسے دے کر ہے. پھر اس کے سوا کوئی ہے بھی نہیں. کتنا دھوکہ دیتا، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا، خود بھی دھوکے میں رہتا. آخر اسے کیسے کی پتہ لگ گیا، اسے کیسے کی پتہ لگ گیا. اب بولی میرے ساتھ جو کیمرے میں قید ہے وہ سب باہر کر دی. نہیں کیا ہونا لے لے. سمجھے کیا بولتی بولو. کہ گھر لکھ دیں، گھر گیا تو جانے تو لے لو، عزت میری باہر مطلب. سمجھے سب کہہ کو ہو رہا ہے. خدا نے دل دیا رب کے لیے، وہ دل جس کو دینا تھا وہ نہیں دیا. دل بنانے کے لیے بھیجا دنیا میں. دل بانٹ لے کر پھر بانٹتا بانٹتا آخر ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہے. نوجوان الحمدللہ میرے مجلس میں نوجوان طبقہ آ رہا ہے، سمجھدار، سمجھنے کے لیے آ رہا ہے. میں ان بچوں کو لے کر سمجھے اتنا اچھلنا چاہتا ہوں. قیامت کے دن رب فرمائے کیا لایا ہے، آپ آگے آ جائیں، آپ کو دیکھ کر مولا کہے کہ ان کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا. یہی میری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کی کامیابی. مجھے جینا، میری زندگی کا ہر کام قرآن کی دعوت کو عام کرنا، شیخ محترم کی باتوں کو عام کرنا. اسی کام کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا ہے. یہ کام میرا چل رہا ہے. آپ لوگ آتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. میں جیسے آ کر دیکھا تو آنے سے پہلے گاڑیاں کھڑی ہوئی. کیا ہے؟ نہ چاندی ہے نہ سونا ہے. کیا ہے شاہ صاحب کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ باتیں قرآن کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں اللہ نے ہماری عزت دی. تو کیا کہا؟ فرما رہا ہے قرآن اللہ نے بے شک اللہ تم پر کتاب اتار چکا. اللہ کی آیتوں کو سنو، اور جہاں ان کا انکار کیا جاتا ہے، جی جہاں خدا کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس میں مذاق کیا جاتا ہے، ٹھٹول کیا جاتا ہے. سمجھے؟ آیتوں کا ٹھٹول کیا جاتا ہے یا آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. جیسے حضور کی عظمتوں کی آیتوں کو توڑ کر غلط معنی لے کر پیش کر، غلط معنی لے کر پیش کر. حضور کی نورانیت کو چھوڑا، بشریت کو پکڑ کر ہمارے بھائی کر بولنے لگ گیا.
ایسی باتیں کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، اے ایمان والو جب ایسی پوزیشن کو جب تم دیکھو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہاں جانا ہمیں پوچھتے گا، اچھے باتیں میں زہر ملا کر دے دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بعد ایمان بگڑ گیا تو سر پیٹ لیتے ہیں۔ تو کیا پیاری بات قرآن فرما رہا ہے، جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہو اور جہاں اللہ کی آیتوں سے مذاق ہنسی کی جا رہی ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر ایمان کو بگاڑنے کی باتیں کی جا رہی ہوں، ایسے ماحول میں گلی گلی، کوچا کوچا، مسجد مسجد اور در در، گھر گھر یہ شروع ہو گیا ہے، اب کدھر جانا حضرت پوچھتا ہے تو قرآن کیا بولتا ہے؟ آپ سے پوچھیں گے تو آپ بولیں گے کیا کرنا، اچھی بات ہے سو لے لیں گے، خراب بات ہے سو چھوڑ دیں گے۔ کیا ہے؟ اچھی ہے سو لے لیں گے، خراب ہے سو چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کو اچھی اور خراب کا علم ہے تو پھر آپ کو خود بیٹھ جانا چاہیے چھاننے کے لیے۔ تو قرآن کیا پابندی کر رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت جو بات کہتی ہے، علماء اہل سنت جو بات بتاتے ہیں، جس کو لوگ برا سمجھ لیتے ہیں، اس کی دلیل قرآن دے رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے قرآن؟ قرآن کی آیتوں کا جو لوگ کیا کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار یا اللہ کی آیتوں سے استہزاء کا مطلب مذاق، یا آیتوں کو توڑ مڑوڑ، یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے لائے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ قرآن کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ اگر تم اس کا جواب دے نہیں سکتے تو بیٹھ کر اچھا کیا ایسا کیا کرنا ہے، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، ان سے اس وقت تک مت ملو۔ کب تک؟ قرآن کہہ رہا حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ اپنے ٹاپک کو بدل نہ دیں، جب تک کہ وہ اپنی ٹاپک بدل نہ دیں، عنوان بدل دینا، یہ ٹاپک چھوڑ کر بزنس کی بات، یہ ٹاپک چھوڑ کر کب بھی جانی مدراس بمبئی کو مال لانے کے بعد، یہ ٹاپک پر، یہ ٹاپک ٹرین میں ٹاپک شروع ہو گئی تو اٹھ جانا سیٹ پر، کیا کر لینا اپنا، کیا بچانا، ایمان، اپنا ایمان۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ دوسری بات کی طرف نہ آ جائیں۔ اچھا میں بیٹھوں گا، کیا ہوتا دیکھیں گے، میں سنت کیا میں ہو جاتی ویسا چیز، انہوں بولے سے باتیں سن لے کر ویسا ہو جاتی کیا، میں ہمارا ایمان ہماری جگہ، ہمارا عقیدہ ہماری جگہ، ہمیں اہل سنت جماعت کے چھوڑ کو جانے ہوتا ہے، یہ بول کر بیٹھنے کی سمجھے پلان بنا لیتا ہے۔ اب قرآن کیا بول رہا ہے، مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری ٹاپک پر نہ آئے۔ اگر بیٹھ گئے تو کیا ہوتا ہے، یہ کوشچن ہے، اس کا جواب میں قرآن دے رہا انکم اذا مثلہم، بے شک تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان کے جیسے، منافقین کی طرح، گستاخوں کی طرح، بے ادبوں کی طرح، آیتوں کا ٹھٹول کرنے والوں کی طرح، آیتوں کا انکار کرنے والوں کی طرح، آیتوں میں توڑ مڑوڑ کرنے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہی ہو جائے، انکم اذا مثلہم، ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جب تک
سمجھے بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. اب یہاں سے چلیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان آیتوں کی روشنی میں ایمان والوں کو کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟ استقامت فی الدین. کس بات کی؟ استقامت، ثابت قدمی، مضبوطی. سمجھے؟ ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا. ایمان پر کیا رہنا؟ مضبوط رہنا. یہ ایمان پر مضبوط رہنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. سمجھے؟ ایک بزرگ کی بات آ گئی، ایک اللہ والے کی بات کی ہے تو لوگوں نے کہا کیا ان اللہ والے کیا کرامت آئی؟ ان کے کیا کرامت آئی؟ تیل میں پانی میں چراغ جلائیں گی. تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کی روشنی میں کیا بات آ رہی ہے؟ دین پر قائم رہ جانا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. ایک در کو پکڑ لیا، اس در پہ ٹھہر جانا ہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت. پیر کو ایک، منگل کو ایک، چارچنبے کو ایک، جمعرات کو ایک، جمعہ کو ایک نہیں. باپ بول کر مان لیا، مرے تک بھی باپ. مر جانے کے بعد بھی واٹ از یور فادر نیم؟ سو. سب نے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اب انہوں ہمارے بابا ہیں. ہوگا نام بدلنا ہی نہیں. دوسرا باپ آ گیا پالنے کے واسطے، اٹھا لیا، اڈاپٹ کر لیا، ہو گیا. مگر فادر نے جس نے دنیا میں لایا، سمجھے؟ دوسرے باپ کو بدل نہیں سکتے. جیسے دوسرے باپ کو بدل نہیں سکتے، ایسے ہی ایمان کی بات کو بھی بدل نہیں سکتے. اس پر مضبوط رہ جانے کا نام ہی کیا ہے؟ استقامت، ثابت قدمی، مضبوطی. یہ قرآن بتا رہا ہے تم مضبوط رہو، اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان جو ہے نہایت نازک اور اہم ہے. ایمان کیا ہے؟ بڑا نازک. بڑی پیاری مثالیں مفسرین فرما رہے ہیں. بڑا نازک ایمان، بڑا نازک. نازک چیز کی کیا کرنا چاہیے؟ نازک چیز کی عبادت کرنا. ذرا غفلت ہوئی تو چکنا چور ہو جاتا ہے، نازک چیز ختم ہو جاتی ہے. تو ایمان اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ نہایت ہی نازک ہے، اور اس نازک چیز کی حفاظت اہم بتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اینٹ پتھر لوہا، یہ ہارڈ. گھر بنانا ہے، سمجھے؟ کہاں لا کے ڈالتے؟ گھر کے اندر. کہاں؟ ارے بولو نا بھائی. سامنے ہے نا، روڈ پر. رات کو اس کے لیے سیکورٹی رکھتے. ایک پتھر لاری والا ہے ادھر ادھر کے چلا گیا، گاڑی والا ہے ادھر ادھر. تو اینٹ پتھر چونکہ نازک نہیں ہے اس لیے میدان میں ڈال دیے. پیسہ قیمتی ہے، زیور قیمتی ہے، وہ روڈ میں نہیں ڈالتے. کیا پیاری مثال ہے. پیسہ، زیور، یہ تمام کیا ہے؟ قیمتی ہیں. روڈ میں ڈال کے بولتے جی، بولیں گے کوئی؟ روڈ میں اگر کوئی ڈال دیا ہے تو ڈالنے والے کو بیوقوف بولیں گے نا، اٹھا. سمجھے؟ تو معلوم ہوا نازک چیز لاکر میں ہوتی ہے، نازک چیز گھر میں ہوتی ہے، اور سخت چیز میدان میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کی مثال دے کر مفسرین فرماتے ہیں آنکھ دیا. آنکھ کیا ہے؟ آنکھ کیا ہے؟ نازک ہے. اس کی حفاظت کے لیے پل کے دے. آنکھ نازک، اس کی حفاظت کے لیے پل کے دے. زبان نازک،
دانتوں میں آ گئی تو کٹ جائے گا. زبان نازک، اس کی حفاظت کے لیے دانت دے دیے اور ہونٹ دے دیے. سمجھے؟ نازک چیز کی حفاظت کا انتظام قدرت نے کیسا کر دیا ہے. پھر فرمایا آنکھوں کے اندر، سمجھے، یہ آنکھ ہے باہر کو نہیں آ رہی بلکہ اندر ایک حلقہ بنا کر اندر. سمجھے؟ سرما لگاتے وقت بھی احتیاط، کاجل لگاتے وقت بھی احتیاط، آنکھ میں دوا ڈالتے وقت بھی احتیاط. آنکھ میں دوا ڈال لیجیے آپ ڈاکٹر کے کہنے پر. جب آپ کی آنکھ کھولی جائے گی اور ڈالنے جا رہے پلکیں کیا ہوتی مارنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا ڈالتے ڈالتے، سمجھے، وہ دوا ڈالنے کی جو شیشی ہے وہ اندر نہ لگ جائے. بڑا نازک معاملہ ہے. تو قدرت نے ایسی تمام چیزیں دے کر فرمایا کہ دیکھو جیسے آنکھ کی حفاظت کا انتظام ہم نے کیا ہے ویسے ہی تم اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جاؤ. کفر و نفاق یہ پتھر اور اینٹ کی طرح ہے. ایمان نازک چیز ہے، آنکھوں کی طرح ہے، دانتوں کی طرح ہے، زبان کی طرح ہے. اس کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ نابینا ہو جاؤ گے، دیکھو گے نہیں. تو تمہارے دید کی جگہ کو حفاظت کا سامان بنا دیا. اور یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی آنکھ سے تم رب کو دیکھو گے، اس ایمان کو بھی ضائع ہونے سے بچا. سمجھے؟ یہ دنیا دیکھنے کی آنکھ کی نزاکت کو اتنا سمجھایا ہے. دنیا دیکھنے کی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے آدمی، کیا کیا نہیں دیکھتا. سمجھے؟ دنیا دیکھنے کی آنکھوں سے کیا کیا؟ اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے. اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. اور دنیا کی آنکھ کو جو ہے بصارت کہتے ہیں، اور ایمان کی دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں. بصارت سے عالم دیکھتے ہو، عالم دیکھنے کی شے کو حفاظت کا سامان کر دیا. ایسے ہی دل کی آنکھ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے تم کا حکم کیا دیا گیا؟ ایمان کی حفاظت کرو. یاد رکھیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ دنیا میں ہم کو جس سے محبت ہو، اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں ہم کو جس سے محبت ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہمارا حشر. سمجھے؟ دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. یعنی اگر ہم نے رسول اللہ سے محبت کی تو ہمارا حشر یقیناً حضور کے ساتھ. اگر ہم نے اہل بیت سے محبت کی، حسنین کریمین سے، پنجتن پاک سے محبت کی، تو یقیناً اس محبت کے صلے میں اللہ ان کے ساتھ ہمیں اٹھائے. حضرات اولیاء اللہ سے محبت ہوئی ہمیں تو یقیناً اللہ اپنے محبوب دوستوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے. خدا نے ان لوگوں میں اٹھانے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے انہیں اپنا نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ولی بنا کر بھیجا، کسی کو اپنا پیارا بنا. عالم سے محبت ہے آپ کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ. ایک عالم سے محبت ہے تو یہ محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ قیامت کے دن عالم کے ساتھ اٹھے. شیخ محترم کی نسبت سے یقیناً شیخ محترم کے ساتھ اٹھے. اور دوسری بڑی پیاری نزاکت کی بات یہاں یہ ہے کہ یہ محبتیں جو محبت ایک دوسرے سے محبت، دوست سے محبت، بھائی سے محبت، اوروں سے محبت، یہ محبت کے جو رشتے ہیں یہ جو ہے میگنیٹ کی طرح ہے. کیا ہے؟ میگنیٹ کی طرح ہے. یہ میگنیٹ کی طرح کیسے ہے
یاد رکھیے جتنے رشتے ہمارے ہیں وہ رشتے جسمانی ہیں، مگر ایمان کے جو رشتے ہیں وہ روحانی ہیں۔ دنیا میں ہم جس سے بھی ایمانی رشتے سے محبت اور الفت کرتے ہیں وہ اس میں کوئی مطلب نہیں رہتا۔ مالدار سے محبت اخلاص ہے اس میں ہے، کبھی نہ کبھی پہلے چائے پلایا، پھر اس کے بعد بسکٹ کھلایا، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اڈلی ڈوسا کھلایا، اس کے بعد آج میں کافی پلاتا ہوں گھر میں ہمارے بنا کر گھر تک لے کر گیا، ہوتے ایڈریس پوچھ لیا، گھر پوچھ لیا، نام پوچھ لیا، کام پوچھ لیا، سب پوچھ لیا، سب مہینے سال دوستی سے رہا۔ اس کے بعد ایک کام بولتا ہوں، پھر برا نہیں مانتے، ایک چھوٹا سا کام کرو، کیا بھی نہیں، مجھے 10 لاکھ روپے ہونا تھا، اڈلی ڈوسا کافی تمام چیزیں وہاں آ کر کے کھڑی ہو، تو مطلب ہے پالیٹیشین سے دوستی کرنا، آئی ایم پالیٹیشین پکا کچا نہیں، مگر آج تک کوئی بتا نہیں سکتا میرا دشمن بھی، کوئی سیاسی آدمی بھی، میں اس کی چائے پینے کے لیے بیٹھا، بلاتے ہیں کار بھیجوں، میری کار ہے نا، میں کیا بیکار آدمی ہوں، میری کار، افطار کھڑیں گے ہمارے ساتھ، آتا ہوں نا، کیا نہیں کھا ہوں آپ کا، چلتا ہوں، نہیں جاتا ہوں واپس آ جاتا، کھانا پینا دوستی، مطلب وہ کام کر ڈالو نا یجمان ہمارا، کوئی کام ہی نہیں ہے میرا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا ایک کام ہے، اور حضور کے علم نبوت کو روشن کرنے کا کام، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی کام نہیں۔ بچے دکان رکھے، ان کے حساب میں نہیں جاتا، ان کی ماں بولتی انتقال کر کے جاتے نہیں، نہ حساب پوچھتے نہیں، کیا کرنا، دکان ان کی ہے، آباد کر لے تو کر لے، برباد کر لے تو کر لے، مجھے کیا کرنا، کہیں نہیں جاتا، دین کا کام، اب میں دوسروں سے کام بنانے کہاں جاؤں، سمجھے، میرے سے ہی کام دوسروں کا نکلتا رہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت دنیا کی جو ہے اس میں کیا ہے، مطلب سمجھے، یہ رشتے ہیں جھوٹے، یہ ناطے ہیں جھوٹے، حقیقت میں سب دوست احباب جھوٹے، میرے آقا نے۔ اب یہ ایمان والوں سے جو ہے باعتبار ایمان، ان سے جو دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی مطلب نہیں رہتا، اللہ والوں سے ہو، بزرگوں سے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی نسبت سے جب محبت ہوتی ہے تو اس میں کوئی ہمارا نفس کا کوئی مطلب نہیں رہتا، حق کے لیے۔ اب ایسی صورت میں قرآن کی روشنی میں مفسرین وہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ محبتیں اور الفتیں جو ہیں روحانی طور پر جو ہوتی ہیں وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ محبتیں یہاں کی نہیں ہے، عالم ارواح میں وہاں مل گئے تھے، کہاں ملے تھے، عالم ارواح میں مل کے وہاں دوستی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک پیر مرید سے یہاں آ کے ملا نہیں، عالم ارواح میں مل چکے تھے، اس ملاپ کو تازہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے۔ ایک عالم سے محبت ہو گئی، ایک شخص سے محبت ہو گئی، ایک اللہ والے سے محبت ہو گئی، ایک ایمان والے بھائی سے محبت ہو گئی، یہ رشتے جو ہیں یہاں آ کر بٹتے نہیں ہیں، وہاں سے بٹ کے آئے ہیں، یہاں آ کے جٹتے ہیں، یہاں آ کر کے جٹتے ہیں، اور جب وہ رشتے والے مل جاتے ہیں تو آپس میں انہیں اطمینان ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے،
اطمینان ہو جاتا ہے. پھر سنیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو مل کے رہتے ہیں ایمان کی نسبت سے، سمجھے؟ میں اس سے پہلے بھی بتایا تین رشتے ہیں جس میں سے میاں بیوی کا ایک رشتہ، بھائی بہن کا ایک رشتہ، اور نبی اور امتی کا ایک رشتہ. میں بتاتے آیا برابر، آ کر سنتے تو سب معلوم ہوتا تھا. تو یہ تین رشتے میں سب سے نازک رشتہ میاں بیوی کا. کہیں کو نہیں بولتے، پھر پوچھتے طلاق جا، کتنا نازک ہے، کتنے روپے خرچ کرے، کیا کیا ہوا، سمجھے؟ پکار کر پھر آ کر شاہ صاحب کیا کرنا، کیسا کہ مجھے ملا تو چھوڑ دو. اب کیسے ملاتے بابا؟ کپڑے پھاڑ لیے باب، ٹیلر بھی سی نہیں سکتا ہے. بغیر سلے کپڑے لے جا کر دیے، ناپ لے کر کاٹ کے سیتا. آپ کپڑے پھاڑ کر جھتر کر لیے بنگلور کے حساب سے، تب اسے سیو بولے تو ماسٹر ٹیلر بھی نہیں سیتا. کیا بولتا ہے؟ اچھا ایسا ہو گیا کیا؟ یہ کپڑا میرا مشین پر چل رہا جی، ہو سکتا ہے کیا؟ ٹیلر سیتا اتنا اچھا آواز پر پھاڑ ڈالا. میں لے جا کر ٹیلر صاحب ایسے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، غصہ آ گیا تھا، پھاڑ دیا. جاؤ گھر میں ہاتھ رکھ لو کھانے کے بعد. نازک رشتہ کون سا؟ دوسرا رشتہ ہے بھائی بہن کا. یہ ٹوٹتا نہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ٹوٹتا نہیں. کب ٹوٹتا ہے؟ یہ موت آ گئی ٹوٹ گئے. باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ سب ہے کب تک؟ مرنے تک. موت آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا. چونکہ یہ دونوں رشتے جسموں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ دونوں رشتے، یہ ایک رشتہ زبان سے تعلق رکھتا ہے، ایک رشتہ جسم سے تعلق رکھتا ہے. مگر ایک رشتہ ہے نبی اور امتی کا جو روح سے تعلق رکھتا ہے. جو کس سے تعلق رکھتا ہے؟ روح سے تعلق رکھتا ہے. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. جو مرتا ہے وہ رشتہ ٹوٹتا ہے، جو زندہ ہے وہ رشتہ سلامت. تو عالم ارواح میں سلامت رہے، عالم شہادت میں آ کر کے مل گئے. پھر عالم آخرت میں جائیں گے تو وہاں بھی جا کر کے مل جائیں گے. اس لیے کہ روح کی جو ہے روح عالم کی سیر کرتی رہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں. یاد رکھیے، قرآن نے پوچھا یہ منافقین جو کفار سے دوستی کرتے ہیں وہ کہے کے لیے، تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ عزت. کیا عزت ڈھونڈتے ہیں؟ اب یہاں آ کر قرآن کی روشنی میں صوفیہ فرماتے عزت بھی تین قسم کی. عزت بھی تین قسم کی ہے. ایک عزت وہابی، اور ایک عزت کسبی، اور ایک عزت عطائی. سمجھے کتنی ہوئی اس قسمیں؟ ہاں. آدمی عزت اپنے عمل سے کماتا ہے. جی، نمازی، پرہیزگار، نیک، پارسا، اس کے اچھے اعمال، ان اعمال کی وجہ سے وہ کیا کما لیتا ہے؟ ارے کیا بھائی شرنیا میں پڑھ لے کو تھا، اب نمازی ہوگا. کھڑے ہو گئے ایسا تشریف کیا؟ ارے ان حاجی عبداللہ صاحب کا بیٹا نمازی عبدالرحمن، حاجی عبداللہ کا بیٹا نمازی عبدالرحمن، نمازی عبدالرحمن. اور نماز میں کبھی پہلی صف میں رہتا ہے، پہلی صف میں رہتا ہے. نماز آندے نکو آندے پہلی صف میں آ جانا ہے. سمجھے؟ تو ایسا اس کی عزت کیا ہے؟ وہ اعمال سے
کماتا ہے. کسبی کا مطلب کمانا, محنت کے ساتھ کمانا, عبادت کر کے, حجاں کر کے, سمجھے, خیرات کر کے, سخی بول کر کما لینا, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ کسبی ہے. اس میں عزت ہو رہی. ایک عزت کسبی ہے جو اعمال سے آتی ہے. اور یاد رکھیے فرمایا ایک عزت ہے وہبی. ایک عزت کیا ہے؟ وہبی. وہبی عزت کیا؟ ماں باپ کی طرف سے, خاندان کی طرف سے ملتی ہے وہ عزت. ہمارا خاندان سوار خاندان, بہت بڑا خاندان. ڈاکٹر صاحب کیا بات نکل گئی. سوار, ہمارا سوار خاندان, بہت بڑا خاندان. ہمارے دادا بہت بڑے گاؤں کے یجمان, پٹیل خاندان, سمجھے. ہمارے بھائی ایم ایل ایسے ہی کانگریس کا وائس پریزیڈنٹ بھی ان کو کھڑے ہو کر سلام کرتے رہتا. آ جاتے ہیں ہمارے گھر کو اور گھستے ایک تصویر لگا کرتا ادھر سے. کون؟ ارے سونیا گاندھی سے ملا تھا, آئے تھے میرے گھر. یہ سب آدمی کیا کرتا ہے؟ خاندان سے, تعلق سے, ماں باپ سے اس کو عزت ملتی ہے. عزت کیا ہے؟ وہابی. خاندان اور ماں باپ کے ذریعے عزت ملنے والی عزت کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی عزت. اور ایک عزت کیا ہے؟ کسبی. کسبی عزت کیا؟ محنت کر کے, عمل کر کے, حج کر کے, سخاوت کر کے, سمجھے, کالر مار کے. بنگلور میں ایسے پہلوانوں میں دیکھے نہیں جنہوں برابر کام کریں. جتنے بھی پہلوانوں کے نام میں سنا ہوں بنگلور میں, ان سب کو ابھی بھی بڑے بڑے ہیں, اور جلسہ میں آتے اونچے ٹوپے پہن لے تو سمجھے پیٹ چھوڑ لیتا. اور ان کی پوری تاریخ مجھے معلوم ہے بنگلور کی. یہ کوئی جو ہے نہ ہاتھ مارے نہ لات مارے, سمجھے, خالی کالر جھٹ. بنگلور میں اسے کالر جھٹ شو پیس. تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں, وہ عزت ڈھونڈتے رہتے ہیں. ان کو عزت ملتی ہے تو ان کی عمل سے. اور ایک عزت کس سے؟ خاندان. اور اس سے تو یاد رکھنا ایک اور عزت ہے جس کو عطائی کہتے ہیں. وہاں نہ ہمارے عمل کا دخل ہے, نہ ہمارے خاندان کا دخل ہے, نہ ہمارے رشتہ داروں کا دخل ہے. وہ اللہ اپنے کرم سے اس کو عطا کر دیتا ہے. اپنے کرم سے اس کو عطا کر دیتا ہے. یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے, اگر شیخ نے کسی فقیر کو خلافت دے دی اور تحفے دینے والا, نذرانے دینے والا نظریں ڈال کر بیٹھا, اب تک میرا کام ہوا نہیں, میں کیا بات ہے, مگر ایک فقیر کو دے رہے, ایک کم علم کو دے رہے ہیں, کمزور کو دے رہے ہیں. اب ہم ہمارے ذہن سے سوچتے ہیں میں اتنے زمانے کا ہوں, میں اتنا پڑھتا ہوں, میں اتنا جانتا ہوں, میرے پاس کتنے نذرانے, کتنا استباق, کتنا انفاق, کتنی بسم اللہ, کتنی 11ویں شریف, سب کچھ کرتا ہوں. دوسری جگہ سے آفر آ رہا ہے پھر بھی جاتا نہیں ہوں. کیوں نہیں دیتے؟ یہ نفس بولتا ہے. اعلان حق کیا کرتا ہے؟ جب کسی کو عزت مل جاتی ہے وہ دولت اور غربت نہیں دیکھتی. اللہ جب دیتا ہے تو غریبوں کو بھی نواز دیتا ہے. وہ عزت ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور یہ پہلی جو دو عزتیں, کون سی؟ وہابی اور کسبی عزتیں. یہ آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. منافقین کفار اور مشرکین کے ساتھ کائے کو ملتے ہیں؟ کیا جان کر ملتے ہیں یہ چیز؟ قرآن کو عزت چاہتے ہیں. عزت دیکھو میں کیسا بانٹ رہا ہوں. مفسرین عزت کی تعریف کر رہے ہیں, عزت کی تعریف کر رہے ہیں. فرماتے کسبی عزت اور وہابی عزت, یہ دونوں ناقص کیا ہیں؟ ناقص ہیں اور فانی ہیں. نمازی مر گیا,
صدقہ خیرات کرنے والا مر گیا، حاجی مر گیا، سمجھے، اب اسے کوئی یاد کرتا ہے، قبر کے پاس جا کے ادب کے ساتھ کھڑ جاتا ہے، کھڑتا کیا؟ کسی حاجی کی قبر کے پاس کوئی جا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھے تھے دنیا میں؟ ان کی کیا کرتے تھے؟ عزت کر لیتے، یہ ان کے عمل کی وجہ سے۔ دوسرے تھے بڑے خاندان کے یجمان، سوار خاندان، ترین خاندان، سمجھے، مکی خاندان، تو کیا فرمایا؟ کسبی عزت اور وہبی عزت کیا ہے؟ ناقص اور فانی۔ نقص اس میں اس لیے ہے، سمجھے، لوگ ہمیشہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ اگر نمازی یا حاجی یا کوئی عمل کرنے والا آپ کے خلاف ہو جائے یا آپ اس کے خلاف ہو جائیں تو اب وہ عزت نہیں کرتے۔ کیا کی سمجھ کو کرتا تھا، نکلیا دیکھو نہیں، اپنی ذاتی چال کو آگا دے۔ ارے بھائی حاجی کیا تم ایسے کہے کہ حاجی رہے ہونے، میں دیکھتا ہوں سب بھی، تو کیا اس میں نقص ہے، کمزوری ہے اس کے اندر۔ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے چیز، محبت کی چیز جب ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ عزت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ ایسے ہی خاندان کی جو عزت ہے وہ بھی، وہ عزت بھی مر جانے کے بعد ختم۔ ہمارے دادا بنگلور کے بڑے ٹائیگر تھے، وہ کتنے سال ہمارے پہ 120 سال ہوا، کیا جی ہمیں لوگ سنے تھے نہیں، دادا کا نام وہ کیسے ٹائیگر تھے۔ 120 سال پہلے ہمارے دادا ٹائیگر تھے بولے، تو اب وہ ٹائیگر کو اب کوئی یاد کرتا ہے؟ اب جتنا جنریشن ہے 120 سال کا قصہ ہے کیا کسی میں؟ کسی میں 120 سال کا نہیں رہیں گے، جہاں جی کو سے معلوم ٹائیگر تھے کہ ڈاک تھے کہ کسی کو جاؤ، نہیں سمجھ میری بات آپ کی۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناقص اور فانی۔ مگر یہ چیز وہ جو ہے عطائی جو عزت ہے، اللہ جس کو عزت دے دیتا ہے ایمان کی نسبت سے، محبت کی نسبت سے، ان کے ولایت کی نسبت سے، اللہ جو عزت دیتا ہے، اللہ چونکہ باقی ہے اس کی دی ہوئی عزت بھی باقی ہے۔ وہاں مخلوق سے رشتہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ خالق دیتا ہے، وہ باقی ہے۔ اب وہ عزت جب تک زمین پر ہیں برابر ہے، جب زمین میں جا رہے ہیں برابر ہے۔ اب مزاروں پہ جانا نہیں جانے کی بحث تو میں نہیں کروں گا، اس کو سمجھتے ہوئے چلیے، جس اللہ والے کے دربار میں آپ جا رہے ہیں آپ کا دل ادھر مائل کرنے والا رب ہے، وہ آپ کے دل کو ادھر مائل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ ادھر کو، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا پیارا ہے، ورنہ دل ہر جگہ کھنچتا نہیں، دل ہر جگہ کھنچتا نہیں۔ آپ اتنا دیر بیٹھ کر سن رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں ایمان کا، تو ہر ایک کی بات میں آپ ایسے مقررین بہت سے ملیں گے، ایسے بیان کرنے والے بہت سے ملیں گے، ایسا بیان کرنے والے بہت سے ملیں گے، مگر آپ کا دل اللہ نے ہماری طرف پھیر دیا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہمارے کو عزت عطائیہ، مگر عطائی نسبت کے لیے یہ ہماری کوشش کا دخل نہیں ہوتا ہے، ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا ہے، عطائی عزت کے لیے نسبت کا دخل ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ نسبت کا دخل ہوتا ہے۔ غوث پاک کی نسبت کر لیا، قادری ہو گیا تو قادری کی عزت اس جہاں میں بھی ہے اس جہاں میں۔ یہ کون سی عزت ہے؟ عزت عطائی ہے۔ تو معلوم ہوا، دیکھیے اس کی مثال مفسرین دیتے ہیں، چراغ میں تیل ہے، بتی ہے، چراغ کی مثال ہے، چراغ میں تیل اور بتی ہے، مگر یہ کب تک؟ تیل رہنے تک، اس کے بعد جلائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ بتی جل جائے گی، اور اس کے بعد آپ ایک پھونک اس پر مار دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ تو یہ کسبی عزت، وہبی عزت چراغ کے تیل اور بتی کی طرح ہے، اور عطائی عزت سورج کی روشنی کی طرح۔
चांद की चमक की तरह है, सूरज की रोशनी की तरह है। तो तुम जो इज्जतें देते हो वो बुझने वाली हैं, रब जो इज्जत देता हमेशा रहने वाली, हमेशा। बात समझ में आ गई? जब ये बात मालूम होगी तो मैं अर्ज करूं, हाय हाय, याद रखना ये तमाम चीजें कब मिलती हैं, इज्जत अताई कब मिलती है? जबकि हमारी निस्बत नबी से हो जाए। किससे हो जाए? नबी से हो जाए। जब हमारी निस्बत नबी की जात से हो जाती है तो हमें यह इज्जत मिल जाती है। अब नबी की जात ने जब जाहिरन पर्दा कर लिया तो आपने विलायत का चराग रोशन कर दिया, और विलायत का जो चराग है वो खानदान नबूवत से है, नबी के घराने से है, मौला अली शेर खुदा से है, हजरत हसनैन करीमैन से है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है, हुजूर गौसुस सकलैन से है। अगर कोई अल्लाह वालों के पास जाने से रोकता है या कोई जाता नहीं है या उसका इस्तेहजा करता है, मजाक उड़ाता है, तो गोया उसने खुदा की दी हुई इज्जत का इनकार किया। बहुत बड़े की नहीं, बहुत बड़े नहीं, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे। ये बहुत बड़े जो बोल दिया है ना, समझे? ये इज्जत किस कौन दिया? उनको इज्जत कौन दिया? अल्लाह ने। अल्लाह के दी हुई इज्जत को तुम अगर इस्तेहजा करते हैं तो किसका तरीका है? नहीं जाते, छोड़ दो अपनी जगह। दिल अभी मायल नहीं हुआ, अपनी जगह। दिल अल्लाह के हाथ में है, आपको उस लायक नहीं समझा, भेजा नहीं, वो अपनी जगह। मगर इस्तेहजा करना, क्या उन्होंने बहुत बड़े, क्या समझे? ऐसे ऐसे मजाहिया बातें करते हैं लोग। मुखबिरीन खुतबा मस्जिदों में मजाक करते हैं, मस्जिदों में मजाक। और नौजवान बच्चे जाकर वहां अभी जरा देखो, संगम सर्कल से ऐसा रेला आता है, ऐसा रेला आता है, अल्लाह की पनाह। और क्या सुनते हैं उनको मालूम, क्या सुनाते हैं सुनाने वाले को मालूम। उसके बाद रोना शुरू करता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरिया का जो है पानी इसके अंगे से निकल जाता है। वो रोता है। उसके बाद रोने का तो कुछ तो असर होना चाहिए ना, सुनने का तो कुछ असर होना चाहिए ना। ऐसा गलत असर होता है, 3-3, 4-4 आदमी बाइक में सवार होकर, समझे, शहरी के लिए ऐसा भागते। ये है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। चूंकि दुनिया सबके लिए बनाई गई है, सब हैं दुनिया में, मगर उनमें से जिनको ऐसी बातें सुनाने का अल्लाह फैसला करता है तो उनके दिलों को इधर फेर दे। बात समझ में आ गई? जब ये बात मालूम हुई तो याद रखिए, ये सब सरकार का वसीला है। इज्जत अताई किसके वसीले में मिली? अब देखो, आप हाथ चूम लेते हैं हमारा, हम मना करते हैं, आप कदम चूम लेते हैं, कदम बोसी कर लेते हैं, हम मना करते हैं फिर भी करते हैं, आप समझे? हाथ चूम लेते हैं, मना करते हैं फिर भी चूम लेते हैं। ये आपकी मोहब्बत और आखिर। मगर हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है? आप मेरा हाथ शाह खलीफा समझकर चूमते हैं तो मैं आपके चूमने पर इतराऊंगा नहीं, मैं दिल से अपने शाह की तरफ तवज्जो करूंगा। इस मकाम का मैं नहीं था, आपने मुझ गुनाहगार को किस मकाम पे बिठाया। यह है अदब, यह है इज्जत अताई की कदरदानी, समझे? अगर जब इसको मैं शेख से हटाकर, नबी से हटाकर अपने नफ्स की तरफ लाऊंगा तो वह इज्जत हमेशा कायम रहने वाली नहीं। समझ में आ रही बात आपकी? अब जब इज्जत दिलों में घर कर जाती है तो पूछते हैं, शाह साहब अपना दरबार का तो बनेंगी, वहां तक कहते दरबार बना देंगे। मैं बोला दरबार कर रहा हूं, ये देखो मेरा दरबार कैसा, मेरा चाहने वाला बना। इधर बैठकर ऐसा बोले तो
ایسا ٹیک لیا تو میرے شیخ کا تصور تو ایسی ہی تھی جب ان کی جوانی ان کے تقاریب کا دور تھا. یوں ہی بیٹھ جاتے, یوں ہی بیٹھ کر مسکراتے, ایک نظر ڈالتے, پھر ایک نقطہ بیٹھتے. تو بہرحال یاد رکھیے, یہاں آخر بات کی طرف میں آیا ہوں. میں جو ختم کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے, کتنا بھی دیر ہو جائے اپنے وقت پہ ختم کرنا, ضرور ختم کروں گا. ایک اور بات بتا کر ختم کر دیتا ہوں. حضرت یوشع کی بات لکھی مفسرین نے. ہائے ہائے, درود پاک. قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِن فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. کس کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ, یا گستاخان رسول کے ساتھ, یا تعظیم رسول کے خلاف رہنے والوں کے ساتھ, عشق رسول کے بغیر جینے والوں کے ساتھ کیا مت کرو, بیٹھو مت. ان کی اچھی اچھی باتوں کو بھی خاطر میں مت لاؤ, مت بیٹھو. اس پر مفسرین فرماتے حضرت یوشع بن نون, حضرت یوشع بن نون ایک پیغمبر, ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 60,000 گناہ گاروں کو ہلاک کر. کیا ہے؟ ان کے زمانے میں ان کی امت میں سے کتنے؟ 60,000 گناہ گاروں کو ہلاک کر دیا. اسی طرح انہی کے لوگوں میں سے 60,000 نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. اچھے بھی گئے, برے گئے, سمجھ میں آنے کی بات. اچھے گئے تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات. چنانچہ حضرت یوشع بن نون نے پوچھا, مولا تیرا عذاب ہے, تیرا غضب ہے, تیرا فیصلہ ہے, میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ 60,000 بروں کو تو نے ہلاک کر دیا, نیک لوگوں کو کس وجہ سے نے ہلاک فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا, اے یوشع, وہ 60,000 نیک لوگ بروں کی صحبت میں جو بیٹھتے تھے, گستاخوں کی بروں کی صحبت میں جو بیٹھتے تھے, ان کو روکتے بھی نہیں تھے, ان کے ساتھ دوستی بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان نیک لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. تو اس پر کیا مفسرین فرماتے ہیں, ہماری صحبت اچھی ہونا چاہیے, ہماری صحبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ہماری نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کوئی نئی بات ہم لا کر نہیں پیش کر رہے ہیں. اس مسجد میں جو بھی آپ سن رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو حضور کی حیات ظاہرہ سے لے کر, بزرگوں سے لے کر آج تک علماء ربانیین نے جو باتیں بتائی ہیں وہی باتیں آپ کو مل رہی ہیں. ہم آپ کا یو ٹرن کر رہے ہیں, ہم آپ کا یو ٹرن کر رہے ہیں کہ آپ کے بڑے, آپ کے باپ دادا, آپ کے سب لوگ صحیح راستے پر تھے. آپ لوگوں نے نیا نیا راستہ اختیار کر کے اپنے ایمان کو جو ہے مصیبتوں میں ڈال دیا ہے. اس لیے مسجد محمودیہ آپ کو ہمیشہ بلاتی, آ جاؤ, اپنا ایمان یوں کر تاکہ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ. اب آخر میں صوفیہ کی ایک بات یہ ہے, محبت کرنا, صوفیہ سے محبت کرنا, ایمان کی حفاظت کے لیے ان سے محبت کرنا, ان کے قریب رہنا. سمجھے, صحبت شیخ کی ایک بات اس میں آ رہی ہے. تعلیمات جاننے والوں کے لیے تعلیم کی بات کر رہا ہوں, واضح نہیں کروں گا, اشارہ کر کے نکل جاؤں. آپ نے 5 باتیں سنی. محبت شیخ, جی, محبت شیخ, خدمت شیخ, صحبت شیخ, تصور شیخ, فیضان شیخ. سمجھے, فیضان کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری. اب صحبت میں رہنا, نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا, تو صحبت میں رہنے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتے رہنے کی ضرورت ہے. صحبت میں رہنے کے لیے پیچھے پیچھے پھرنا, مگر وہ ضروری نہیں. اپنے کاروبار, اپنی ضروریات میں لگے رہنا چاہیے. اب محبت کیسی کرنا, ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ قائم ہے, ہمارا دلی رشتہ قائم رہنا.
اور ضرورت پڑ جائے تو جسمانی طور پر بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. تو دلی رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور موقع مل جائے تو جسمانی